إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم شریک ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے خشوع کے تعلق سے۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں خشوع اور خضوع، یہ دونوں الفاظ اکثر ہمارے سننے میں آتے ہیں، تو یہ دو بہت ہی قریبی الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ خضوع کا تعلق بدن سے ہے، یعنی بدن جب عاجزی اور انکساری کا اظہار بدن سے ہوتا ہے تو اس کو خضوع کہتے ہیں، اور خشوع کا تعلق دل سے ہے، تو دونوں کو ملا کر کبھی کبھار کہا جاتا ہے خشوع اور خضوع۔ اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ ہماری زندگی میں خشوع کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا رتبہ کیا ہے۔ حقیقت میں ایمان کے ضروری چیزوں میں سے ایک ضروری چیز ہے، وہ خشوع ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ خشوع کی کیا اہمیت ہے۔ گزشتہ باتوں سے آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا ڈر، اللہ کی پہچان اس طرح سے ہو جائے کہ اس کا اثر میرے اور آپ کے جسم پر نظر آئے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خشوع نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، یعنی نماز اگر بغیر خشوع خضوع کے پڑھی جاتی ہے تو اس میں وہ لطف، وہ مزہ نہیں ہوتا جو خشوع خضوع والے ہوتی ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں انہی چیزوں میں سے خشوع اور خضوع بھی ہے۔ اسی بات کو اختیار کیا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے، اور بہت سارے علماء نے۔ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 پر 5۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، یہ چیز مشکل ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر خشوع کے نماز پڑھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے 4 تک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ اور آخر میں اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سورۃ المؤمنون کی آیتیں ہیں 1 سے 4 تک، پھر 10 سے 11۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
बजुज़ अपनी बीवियों और मिल्कियत की लौंडियों के यकीनन ये मलामतियों में से नहीं हैं जो उसके सिवा कुछ और चाहें वही हद से तजावुज़ कर जाने वाले हैं, जो अपनी अमानतों और वादे की हिफाजत करने वाले हैं, जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं। यही वारिस हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे जहां वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने खुशू खुदू के साथ नमाज पढ़ने वालों के ताल्लुक़ से कहा कि वो लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। ये चीज़ इस बात का तकादा करती है कि जन्नतुल फिरदौस उनके अलावा किसी और की नहीं होगी, उनकी होगी जो नमाज में खुशू खुदू पैदा करते हैं। इसलिए कि जन्नत वाजिबात के करने से हासिल होती है, तो मालूम यह हुआ कि नमाज खुशू खुदू के साथ पढ़ना वाजिब है। इसीलिए हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत वईद सुनाते थे उन लोगों को जो नमाज खुशू खुदू के साथ नहीं पढ़ते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज लोगों को आंखें ऊपर उठाने से मना फरमाया। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बालु अक़वामिन यरफ़ऊन अबसारहुम इला अस्समाई फ़ी सलातिहिम, लोगों को क्या हो गया है कि वो नमाज के दौरान अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं, आसमान की तरफ उठाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया और यहाँ तक कहा कि ऐसे लोग इस आदत से बाज आ जाएं, रुक जाएं, कहीं ऐसा न हो कि उनकी निगाहें उचक ली जाएं, उनकी निगाहें वापस ना आएं। जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयंतहियन्न अक़वामुन यरफ़ऊन अबसारहुम इला अस्समाई फ़िस्सलात, वो लोग अपनी निगाहों को नमाज में ऊपर उठाने से बाज आ जाएं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जनाजे की नमाज में किसी और नमाज में ऊपर देखते रहते हैं। जब कहा कि ये चीज़ गलत है, ये खुशू खुदू के खिलाफ है, आदमी को इससे बाज आ जाना चाहिए। इंशाअल्लाह कुछ बातें और कल के दर्स में हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर बात सुनने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।